اللہ نے 2 دھمکیاں دے دی, میں نہیں مانوں گا کچھ بھی, کتنے ہی اس پہ آپ کے پاس دلائل کے انبار ہو. آپ کے ایکچولی اللہ تعالیٰ اصل میں ہم جس صدی میں تھے اس میں ہم گوروں کو دیکھ رہے تھے, انہوں نے اتنی ترقی اسی زنا شراب میں کی ہے, اور ہم ابھی لوگوں کو سٹوں سے بھی بچا رہے ہیں, سگریٹ کے خلاف تقریریں کرتے پھر رہے ہیں. اے اللہ یہ آج انہوں نے کیا, آپ کچھ بتا رہے تھے نا, وہ سٹے کے علاوہ کچھ چیزیں آ گئی ہیں امریکہ میں, وہ کیا چیز تھی, چلیں ہاتھ کے ہاتھ وہ بھی حل ہو جائے گا مسئلہ. ویٹ, امریکہ میں ویٹ بہت لی جا رہی ہے. اب پتہ نہیں چرس کا مہذب نام ہے یا ہیروئن کو پیار سے ویٹ کہتے ہیں, لیکن کوئی نشے کی چیز ہے. جو ڈیٹیل یہ یو ایس اے سے آئے, جو ڈیٹیل انہوں نے مجھے بتائی, میں نے کہا تو جائز نہیں ہے. کہہ رہے ہیں لوگ کہتے ہیں اسے پی کے نشہ تھوڑی آتا ہے, شراب پی کے تو ٹن ہو جاتا ہے نا دماغ, اسے پی کے تو دماغ ٹن نہیں ہوتا. یوں سمجھ لیں کہ انگلش میں چرس, صحیح ہے نا, سادہ زبان میں میں یہ کہوں گا. تو میں نے کہا میرے بھائی چرس بھی حرام ہے, ہیروئن بھی حرام ہے. ہیروئن پی کے بھی کوئی دماغ آؤٹ چرس پی کے بھی نہیں ہوتا, بلکہ دماغ سیٹ ہوتا ہے چرس پی کے. دماغ خراب ہوتا ہے جب چرس نہ ملے. تو اس اصول کے مطابق تو چرس پینا پھر واجب ہو گئی. کیا خیال ہے بھائی؟ کیونکہ چرس پینے سے دماغ سیٹ ہوتا ہے چرسیوں کا, ایسا ہی ہے نا. تو چرس پینا کیا ہو گئی پھر؟ اب کوئی چرسی میرے پاس آئے اور کہے کہ جی میں ویٹ پیتا ہوں, پینے کا لفظ استعمال ہوتا ہے اس کے لیے, یا میں جناب چرس پیتا ہوں, میں کہوں کہ حرام ہے, وہ کہ حرام کیوں ہے, میرا تو دماغ اس سے سیٹ ہوتا ہے. تو میں جواب میں یہ کہوں گا چرسیوں کا سیٹ ہوتا ہے, نارمل آدمی کا سیٹ نہیں ہوتا. یہی اس کے ناجائز ہونے کی دلیل ہے کہ تم نے ایسی چیز پینا شروع کر دی ہے, تمہیں نہیں ملے گی تو تمہارے دماغ کی سیٹنگ خراب ہو جائے گی. یہ بھی تو نشہ ہے نا. دیکھو جیسے شراب پینے سے کھوپڑی آؤٹ ہوتی ہے, تو ایسے ہی چرس نہ پینے سے چرسیوں کی کھوپڑی آؤٹ ہوتی ہے. اس کا مطلب یہ چیز بالآخر کھوپڑی کو آؤٹ کرنے کا ذریعہ بنتی ہے. تو پینے والے کی کھوپڑی آؤٹ ہوتی ہے, جو نہیں پیتا اس کی کھوپڑی آؤٹ نہیں ہوتی. اس کا مطلب پینا حرام ہے تاکہ آپ کی کھوپڑی سیٹنگ پہ رہے. روٹی آپ کھاتے ہو, نہیں ملے, کھوپڑی آؤٹ نہیں ہوتی. ٹینشن ہونا الگ چیز ہے, دماغ کا خراب ہونا الگ چیز. بہکی بہکی باتیں تھوڑی کرے گا بھوک میں کوئی, ورنہ تو رمضان میں سارے افطاری کے وقت میں بہک گئے ہوتے ہیں. کیا خیال ہے؟ رمضان میں پھر یہ ہوتا ہے کہ افطاری کا ٹائم ہوتا ہے اور سب الٹی باتیں, شوہر بیوی سے کہہ رہا ہوتا آئی لو یو, مجھے آپ سے بہت محبت ہے. افطاری کے وقت میں بیوی شوہر سے کہہ رہی ہے آپ بھی بہت اچھے ہیں. جیسے ہی پکوڑا پیٹ میں جاتا خیال ہوتا ہے یار ہم کس قسم کی باتیں کر رہے تھے افطاری میں بیٹھ. سمجھ آ گیا؟ لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ سحری کے وقت میاں بیوی کی جو کنورزیشن ہوتی ہے, وہی گالیاں, وہی ایک دوسرے کو تانے, وہی الحمدللہ افطاری میں اور زیادہ شروع ہو جاتی ہیں. اس کا مطلب ہے افطاری میں دماغ اور زیادہ کیا ہو جاتا ہے, کام کرنا شروع کر دیتے ہیں. پھڈے ہوتے ہیں افطاری میں, ہم نے خود دیکھے ہیں, گلاس ٹوٹ رہے ہوتے ہیں. اور تو اس کا مطلب بالکل نارمل لائف گزر رہی ہے ان کی. چرسی کے ساتھ ایسا نہیں ہے بھائی. تو ہر حرام چیز پہ آپ کوئی بھی ایک خوبصورت لیبل لگا لو اور اس کو کیا کر دو. خدا کے بندو اپنی لائف کو دیکھو, سیدھا سیدھا کھانا جو پیغمبروں کی زندگی میں نے یہ جب مجھے یو ایس اے سے آیا نا کہ وہ ٹینشن ہوتی ہے تو وہ لوگ یہ پیتے ہیں, میں نے کہا یار ہمیں ٹینشن ہوتی ہے تو ہم سو جاتے ہیں. میں اب اندرون سندھ میرا سفر تھا نا 2 دن میں, کل پرسوں میں گیا ہوں, تو ایک بیان تھا میرا وہاں, بہت لمبی ڈرائیو ہوئی ہے, کچے میں, راست 2:30 بجے پہنچے, پھر نیند ہی نہیں آئی. پھر ہمیں جو کمرہ ملا سونے کے لیے اس میں اے سی جو تھا نا ہر تھوڑی دیر کے بعد بولنا شروع کر دیتا تھا وہ, اور لوڈ شیڈنگ بہت تھی تو پنکھا ایک دم تیز ہو جاتا پھر بند ہو جاتا. پوری رات نہیں سو سکے, فجر کے بعد کوشش کی, پھر نہیں, پھر 1.5-2 گھنٹے کا بیان ہوا. پھر اتنی لمبی ڈرائیو میں پہنچا تو میرا سیٹنگ کیا ہو گئی, آؤٹ. اب میں جا رہا ہوں یہ چرس تھوڑی سی مل جائے بیگم, یہ پاگلوں والی حرکت ہو جائے گی نا. یا میں کہوں بیگم سگریٹ پلا دو تھوڑی سی, یا سٹا لگانا ہے, میں نے چرس پینی ہے, یا شراب کے دو, کیونکہ اور میں غصہ بھی آتا ہے جب انسان کی نیند نہیں ہوتی. تو اس کا حل یہی تھا, میں نے کہا بھائی میں کمرہ بند کر کے سو رہا ہوں, کسی کی آواز مجھے کمرے میں نہیں آنی چاہیے. اگر گھر میں ایسا روم نہیں ہے, باہر نکل جائے آدمی, کہیں آفس میں سو جائے, کہیں بھی, تو طبیعت سے سوئیں, اللہ کا شکر ہے, اس کے بعد اٹھیں تو فٹ فاٹ. تو اللہ نے ٹینشن کا یا دماغ کو سکون دینے کا حل سگریٹ میں اور سٹوں میں نہیں رکھا, وہ کس میں رکھا ہے, وہ نیند میں رکھا ہے. وجعلنا نومکم سباتا, قرآن کے الفاظ ہیں, ہم نے تمہاری نیند کو سبت کہتے ہیں کاٹنا, تمہارا دنیا سے کنیکشن کیا ہو جاتا ہے, کٹ جاتا ہے. یہ تو الگ ٹاپک شروع ہو جاتا ہے پھر نیند پر, جو میں اصل بات کے لے کے چلا تھا, جلدی سے اس کو کمپلیٹ کروں.
تو میرے بھائی ہمارے پاس اسلام کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے. اسلام نے دھمکی دے دی ہے کہ اگر اسلام کے علاوہ کسی اور کلچر کو تم نے فالو کیا تو تم برباد ہو جاؤ گے. برباد نہیں ہوا؟ کیا خیال ہے؟ انگریز تو برباد نہیں ہوا تو اسلام کو فالو نہیں کرتا. ان کے یہاں گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کا سسٹم ہے, ان کے یہاں ساس بہو کے جھگڑے ہی نہیں ہیں, ٹینشنیں ہی نہیں رہی ان کے یہاں, نہ جھگڑے ہی ختم ہو گئے نا, تو بڑی لائف آرام سے گزر رہی ہے. تو اللہ نے قرآن میں کہہ دیا کہ پوری آیت ذرا غور سے سنو, وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. میں نے دنیا کی بات نہیں کی ہے, میں نے بتایا کہ وہ آخرت میں کیا ہوگا, خسارے والوں میں سے. ہوتا دنیا میں بھی خسارے, لیکن بعض دفعہ وہ نظر نہیں آ رہا ہوتا, اس کو ڈیفائن کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. اس لیے اللہ نے اس آیت میں جو انتہائی اہم آیت تھی, اس میں دنیا کے خسارے کا تذکرہ نہیں کیا. کیا مطلب؟ دیکھو دوبارہ آیت پڑھ لیتا ہوں. اللہ کہتے ہیں جو اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو, مذہب کا لفظ استعمال نہیں کیا قرآن نے جان کر. دین کا مطلب کوئی بھی طریقہ حیات, سسٹم, لائف گزارنے کا ایک سسٹم ہوتا ہے نا. بعض لوگوں کا کوئی سسٹم ہی نہیں ہوتا لائف گزارنے کا, تو وہ بھی ایک سسٹم ہی ہے. سمجھتے ہو کہ میں نے ویسی زندگی گزارنی, یہ بھی ایک کانسیپٹ ہے.